بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعات۔ عزیز طلباء، انگلش فار آل بائی ایم زمان کی پلیٹ فارم سے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسے لایا ہوں، وائی آئی لو پاکستان، میں پاکستان سے کیوں پیار کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو اور آج کا یہ ایسے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے 14 اگست جو ریسنٹلی ہم نے منائی ہے 2020 میں، اس کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے ہے۔ بچوں کو عموماً اسکولز کے فنکشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کمپٹیشن رکھیں، ایسے لکھیں وائی آئی لو پاکستان، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اسپیچ کمپٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیوں پیار کرتے ہیں، اس پر کوئی اسپیچ دیں۔ تو کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے لیے بیان کی ہیں، یہ ایسے کی صورت میں بھی کارآمد ہیں، ساتھ میں اگر آپ کا کوئی اسپیچ کمپٹیشن ہے تو اس کے لیے بھی کارآمد ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ وائی آئی لو پاکستان، پاکستان کے ساتھ میں کیوں پیار کرتا ہوں، پاکستان مجھے کیوں پسند ہے۔ آئی ہیو گریٹ لو فار مائی کنٹری، مجھے اپنے ملک کے لیے بہت محبت ہے۔ دس لو از فار سیورل ویٹی ریزنس، اس پیار کے کئی وجوہات ہیں۔ دا فرسٹ ریزن از بیکاز آئی واز بورن ہیئر، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس میں پیدا ہوا۔ اٹ از مائی مدر لینڈ ویئر آئی ہیو پاسڈ مائی آل لائف، سو اٹ از نیچرل فار می ٹو لو مائی کنٹری، یہ میرا وطن ہے جہاں میں نے اپنی تمام زندگی گزاری ہے اور یہ فطری بات ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ آئی ہیو بین ایٹنگ اٹس ٹیسٹی فروٹس آف دس کنٹری، میں اپنے اس ملک کے لذیذ فروٹس کھاتا رہا ہوں، میوے کھاتا رہا ہوں۔ آئی لو پاکستان بیکاز آف اٹس فریش ایئر دیٹ کیپس می الائیو، میں پاکستان سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ اس کی تازی ہوا مجھے زندہ رکھتی ہے۔ دا ملک آف اٹس اینیملس گیو می اسٹرینتھ، اس میں جو جانور ہیں ان کا دودھ مجھے قوت دیتا ہے۔ دا بیوٹیفل فلاورس ان برائٹ کلرس دیٹ آئی اسمیل اینڈ آبزرو، جو خوبصورت فلاورس ہیں جو خوبصورت رنگوں میں ہیں، جن کو میں سونگھتا ہوں یا ان کو جب میں دیکھتا ہوں، پرووائڈ می پلیئر، وہ مجھے خوشی کا احساس دلاتی ہیں، وہ مجھے خوشی دیتی ہیں۔ دا فائن ٹریز دیٹ آر ان پلین ایریاز، خوبصورت درخت جو کہ پلین ایریاز میں ہیں جہاں عموماً ڈیزرٹ ہوتے ہیں۔ ہلی ایریاز اینڈ ماؤنٹینس ہیو پلیزڈ می گریٹلی، یا وہ پہاڑوں پر ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ آئی لو مائی کنٹری بیکاز آئی ایم اے پیٹریاٹ، میں اپنے ملک سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ میں ایک محب وطن شخص ہوں۔ اینی باڈی ہو ڈزنٹ لو ہز کنٹری ڈزنٹ ڈیزرو ٹو لیو ان اٹ، جو شخص اپنے ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں رہے۔ آئی لو پاکستان بیکاز اٹس گورنمنٹ از آور اون گورنمنٹ، پاکستان سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس کی حکومت ہماری اپنی حکومت ہے۔ اٹس ٹریڈ اینڈ کامرس، اس کا جو بیوپار ہے، ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس آر ان آور اون ہینڈس، اس کے درآمدات اور برآمدات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ آئی لو پاکستان بیکاز اٹس ڈورس آف سروس آر اوپن ٹو اس، میں پاکستان سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ اس میں جو ملازمتیں ہیں، جو نوکریاں ہیں، چاہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ اداروں میں ہیں، اس کے دروازے ہمارے لیے سدا کھلے ہیں۔ آئی لو پاکستان بیکاز وی آر فری ٹو ورشپ اللہ ایز وی پلیز، میں پاکستان سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ وی آر فری ٹو گو ٹو ماسکس اینڈ ادر ورشپ پلیسز اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن، ہم تمام پاکستان کے رہائشی چاہے وہ مسلمان ہوں تو مسجد میں جاتے ہیں، یا اور ہیں جو نان مسلمس ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے ورشپ پلیسز میں، عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں آزادی کے ساتھ، کسی پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔
इस वजह से मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ. आई लव पाकिस्तान बिकॉज अल्लाह वांट्स इट टू एग्जिस्ट. मैं इस वजह से भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि पाकिस्तान मौजूद रहे. डिस्पाइट अवर फॉल्ट्स, हमारे कमज़ोरियों और हमारे खामियों के बावजूद भी. एंड इट विल एग्जिस्ट इंशाअल्लाह एज लॉन्ग एज डूम्सडे, और ये मौजूद रहेगा ता क़यामत इंशाअल्लाह. I love Pakistan for the sake of its martyrs who sacrificed their lives for it. मैं पाकिस्तान से इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि जिन शहीदों ने इसके लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं उनको देखकर भी मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ. I love Pakistan because it has got an important position among the Muslim countries of the world. पाकिस्तान से मैं इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इसे तमाम मुसलमान मुल्कों में एक ख़ास हैसियत हासिल है. इट विल बिकम द फाउंटेन हेड ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का अलम बरदार होगा. इट विल वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम की अज़मत के लिए काम करेगा. पाकिस्तानी मुस्लिम्स विल लीव अनटर्न टू स्प्रेड इस्लाम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम की दुनिया में फैलाव के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे. आई लव पाकिस्तान because I have got all my education here. मैं पाकिस्तान से इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरी तमाम तालीम इधर हुई है, हासिल की है मैंने. I have been taught in its schools and colleges. मैं इसी के स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा हूँ. Where I learned how to face the matters of life. जहाँ मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी के मामलात को किस तरह फेस किया जाता है या किस तरह हल किया जाता है. I have seen dreams of bright future in classrooms of these educational institutions. मैंने अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब इन्हीं इदारों की क्लासरूम्स में बैठकर देखे हैं. Noble teachers of this pure land has taught me. आला और मोहतरम टीचर्स ने, असातिज़ा ने, इस पाक ज़मीन के असातिज़ा ने मुझे सिखाया है, मुझे पढ़ाया है. I have learnt excellent ideas about multiple things in this lovely land. मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ सीखा हूँ इस प्यारे ज़मीन पर, इस प्यारे वतन में. This land has blessed me in all ways. इसी ज़मीन में मुझे हर तरह से नवाजा है, मुझे हर तरह से नेमतें दी हैं. My country is like a small continent. मेरा मुल्क जो है वो एक छोटे बर-ए-आज़म की तरह है. To its south is the sea whose waves strike against the long sea coast. इसके साउथ में जो समंदर है उसकी लहरें इसके लंबे सी कोस्ट यानी समंदर के किनारों से आकर टकराती हैं. इन कराची यू हैव अ मॉइस्ट क्लाइमेट. कराची में आपको क्लाइमेट मिलेगा, वो मॉइस्ट होगा. ड्यू टू सी, वहाँ समंदर है इस वजह से. एंड इनर पार्ट्स ऑफ सिंध देयर इज़ ड्राई क्लाइमेट. जबकि सिंध के अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ आपको खुश्क मौसम मिलेगा. ड्यू टू ड्राई एंड हॉट वेदर, खुश्क और गर्म मौसम की वजह से कराची आपको मॉइस्ट मिलेगा जबकि अंदरूनी सिंध आपको ड्राई मिलेगा. इन बलूचिस्तान इट इज़ ड्राई एंड कोल्ड. बलूचिस्तान आपको खुश्क और ठंडा महसूस होगा. इन पंजाब इट इज़ नाइदर सो हॉट नॉर सो कोल्ड. पंजाब न ज़्यादा गर्म है और न ठंडा है. पार्ट्स ऑफ KPK आर लाइक यूरोप. खैबर पख्तूनख्वा के जो हिस्से हैं, जो उनके अज़ला हैं, वो आपको यूरोप की तरह मिलेंगी क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही सर्द भी है और साथ में बर्फ़बारी भी होती है. और यहाँ भी मरी, गिलगित, सवात और थारोली माउंटेनस. मरी, गिलगित और सवात में आपको पहाड़ मिलेंगे. पहाड़ी इलाका है सारा. I freely move in my country from one place to another place without being bored or uncomfortable. मैं अपने मुल्क में आज़ादी के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकता हूँ, जा सकता हूँ बगैर बोर हुए, तंग हुए या बगैर किसी तकलीफ़ के, क्योंकि मेरा मुल्क सबसे बेहतरीन और सबसे आला मुल्क है. अज़ीज़ तलबा, ये एक छोटा सा ऐसे मैंने लिखा था आप लोगों के लिए.
یہ ایسے ریلیونٹ ہے کلاس 6 سے لے کر میٹرک کے تمام کلاسز تک. اگر یہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے تو بھی بہت آپ کے کام آئے گا. اگر یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر اگر اسکول کے کسی فنکشن میں جہاں ایسے کمپٹیشن ہو وہاں بھی آپ کو کام آئے گا، یا اسپیچ کوئی کمپٹیشن ہو تو یہاں سے آپ کو اپنے اسپیچ کے لیے بہت سارے پوائنٹس مل جائیں گے. میں نے ایسے کو چھوٹا اس وجہ سے رکھا ہے، مختصر اس لیے کیا ہے کہ آپ بآسانی اس کی پریکٹس کر سکیں، اسے پڑھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں. اور ہر ویڈیو میں آخر میں آپ کو پڑھانے کے بعد ہوم ٹاسک دیتا ہوں. آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ہوم ٹاسک لایا ہوں. ریڈ دس ایسے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمس اینڈ دین رائٹ اٹ ان یور اون ورڈس. اس ایسے کو کم از کم بھی 10 مرتبہ پڑھیں. عزیز طلبہ، میں نے یہاں لفظ استعمال کیا کم از کم 10 مرتبہ. اس کا مطلب ہے کہ اس سے زائد مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ یا اور بھی زیادہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 10 ٹائمس پڑھیں گے، 10 مرتبہ. دین کمپیئر یور ریٹن ایسے وتھ مائی ٹیکسٹ اینڈ دین رائٹ اٹ ان یور اون ورڈس. اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے اپنے الفاظ میں خود لکھنے کی کوشش کریں گے. دین کمپیئر یور ریٹن ایسے وتھ مائی ٹیکسٹ. اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہوگا اور جو ایسے میرا ہے اس کے ساتھ اسے آپ موازنہ کریں گے. نوٹ دیٹ واٹ پوائنٹس یو ہیو مسڈ. اب آپ دیکھیں گے کہ جو میرے پوائنٹس ہیں ان میں سے جو آپ نے لکھے ہیں اس میں کچھ مسنگ ہوں گے. کون کون سے پوائنٹس آپ نے نہیں لکھے. ناؤ ری ریڈ دا ایسے اگین اینڈ ری رائٹ اٹ آن یور کاپیز. اب آپ اس ایسے کو دوبارہ پڑھیں گے اور اسے دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں گے اپنی کاپی میں. دس پریکٹس ول میک یو انرچ ان رائٹنگ ایسے. یہی پریکٹس آپ کو ایسے رائٹنگ میں لکھنے کے لیے آپ کو انرچ کرے گی، آپ کو بہت مضبوط کرے گی. اینڈ ادر کریٹو ورک لائک رائٹنگ اے اسٹوری اور پیراگراف. اور جب آپ کوئی اسٹوری یا پیراگراف لکھیں گے اس میں بھی آپ کو بہت مدد کرے گی، کیونکہ ہمیشہ تخلیقی کام کے لیے یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ پڑھیں اور اسے بار بار پڑھیں. اس کے بعد اسے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. جب اپنے الفاظ میں آپ اپنی لینگویج میں لکھیں گے اس کے بعد اصل چیز کے ساتھ اس کا موازنہ کریں کہ کون سے پوائنٹس آپ کے رہ گئے ہیں. پھر اسے دوبارہ پڑھیں 4-5 مرتبہ. اس کے بعد پھر لکھنے کی کوشش کریں. اب جب آپ لکھیں گے تو وہ بہتر ہوگا پہلے والے لکھنے سے. ٹھیک ہے. جب اس طرح کی پریکٹس آپ جاری رکھیں گے تو کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ خود بخود خیالات آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے اور آپ خود لکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں، اور یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ میں رابطہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور ساتھ میں کوئی اس ویڈیو کے یوٹیوب میں کمنٹس باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ دوبارہ میں اس چیز کو آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کی اصلاح کر سکوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.